لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ایسے لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے، ان کے سینے میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اب پروردگار نے اس جماعت کو نام دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ بے شک اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے. اور یہ کامیابی کا تذکرہ یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں کامیاب ہوگا، یہ گروہ وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کسی جنگ کے اندر فوج میں اگر ایک بھی صحابی ہے، میدان جنگ کے اندر ہیں اور مسلم فوج کے اندر اگر ایک بھی صحابی ہے، تو فرمایا گیا اس صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مومن ہیں کہ اللہ سے وہ راضی اور اللہ ان سے راضی، اور وہ اللہ کے گروہ کے اندر. ایک بات خاص طور پر ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے، تو یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اتنے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ جہاں کہہ دیا ہم مومن ہیں، ہمارا امتحان شروع. مال سامنے لایا جائے گا، رشتہ داریاں سامنے لائی جائیں گی، حسن سامنے لایا جائے گا، لالچ سامنے لائی جائے گی، اقتدار سامنے لایا جائے گا، تعلقات سامنے لائے جائیں گے. اگر اس موقع پر ہمارا حال یہ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مخالف ہے، اس کو ٹھکرا کر، یا ناجائز و حرام کوئی چیز ہے اسے ٹھکرا کر اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اختیار کر لی، تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. دونوں میں کامیابی.